السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ العظیم۔ ملک پاکستان یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اس ملک کے رہنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اپنا ملک آزادی کے ساتھ سانس لینا اور آزادی کے ساتھ رہنا، یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج اگر 7 پڑوسی وہ دیوار کے اندر سوراخ کرے تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہمارے اوپری چھت والا وہ اگر کوئی چیز گرا دے ہمیں نیند نہیں آتی۔ اگر گلی سے باہر موٹر سائیکل گزر جائے اور اس کی آواز تیز ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ آپ کا کیا گمان ہے ان ممالک کے بارے میں کہ جن کے اوپر دوسرے لوگوں کا تسلط ہو گیا اور ان کو ایک لمحہ بھی سکون نہیں ہے؟ وہ روزانہ بم دھماکوں کی آوازوں کے اندر اپنے آپ کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گونجتی ہوئی آوازیں ہیں، ہلتے ہوئے مکانات ہیں، خوف و ہراس کے ڈیرے ہیں اور کٹے ہوئے جسم ہیں۔ روزانہ ان کو خون دیکھنا پڑتا ہے، کسی جانور کا نہیں، انسان کا۔ روزانہ ان کو کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹی ہوئی گردنیں اور چیتھڑے ان کو فضاؤں میں اڑتے ہوئے دیکھنے پڑتے ہیں۔ اور جب کوئی ماں اپنے بچے کو رخصت کرتی ہے تو اس امید پر نہیں کہ یہ لوٹ کر گھر آئے گا، وہ آخری ملاقات سمجھ کے رخصت کرتی ہے۔ اور جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو پیچھے والے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو خیریت سے واپس لے کر آ۔ ان کا گلیوں میں چلنا، ان کا گلیوں میں نکلنا، وہ ان لوگوں نے ان کے لیے، ان کے جو دشمن ہیں انہوں نے ان کے لیے دوبھر کیا ہوا ہے۔ ان کی عورتیں برقعوں میں نکلتی ہیں لیکن آگے گلی کے غنڈے وہ ان کے اوپر سے برقع کھینچ لیتے ہیں۔ ان کے نوجوان نکلتے ہیں تو ان کو اذیت کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آزادی کی کیا قدر ہے، ان لوگوں سے پوچھیں۔ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے کہ جب بم دھماکہ ایک جگہ کا وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر جب بہت زیادہ بمباری وغیرہ ہو رہی تھی تو ایک بچہ سویا ہوا تھا تو اس کی ماں نے اس کو جگایا ایک دم کہ اٹھو، بمباری شروع ہو گئی ہے اور بم گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا اماں چھوڑو، یہ روز کی بات ہے کہ ان کے بچے بم دھماکوں میں سونے کے عادی ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا بچہ بجلی بند ہو جائے تو نہیں سوتا، ہمارا بچہ آواز تیز ہو جائے تو نہیں سوتا۔ یہ کیوں ہے کہ آج اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے۔ اس ملک کی قدر اگر ہم نے نہ کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم کفران کرو گے، کفر کرو گے، تو پھر میں تم سے وہ نعمت چھین لوں گا اور میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں، ہم اس وقت سے ڈریں کہ ہم سے یہ ملک چلا جائے۔ جن لوگوں نے اس کے لیے خون بہایا، جو لوگ اس کے لیے کٹے اور مرے، ان کے ساتھ ہم وفا کریں اور اس ملک کی حفاظت کریں۔ اس ملک کی حفاظت اس سے نہیں کہ فوج کے چند نوجوان ہم کھڑے کر دیں، اس ملک کی حفاظت سچائی کے ساتھ ہے، اس ملک کی حفاظت دیانت کے ساتھ ہے، اس ملک کی حفاظت ایک دوسرے کی عزت و احترام کے ساتھ ہے، اس ملک کی حفاظت ایک دوسرے کی ماں بہن کی عزت کی احترام کے ساتھ ہے، اس ملک کی حفاظت ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ ہے کہ ہر شہری وہ دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہو۔
اپنے دوسروں کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن کی جگہ رکھ کے سوچنے والا ہو، دوسروں کا عزت و احترام کرنے والا ہو، ایک دوسرے پر جان دینے والے ہوں، اللہ کے احکامات کا نفاذ کرنے والے ہوں، ایسے یہ ہوتی ہے شکر گزاری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میری شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ ایک لمحہ جب شادی بیاہ کیا، ناچ گانا کیا، رسم مہندیاں کیں اور اس سے پہلے ختم کی دعا کروا دی اور پھر وہی شغل میلہ اور وہی کفار والے طریقے، مرنے کے اوپر، جینے کے اوپر، اٹھنے کے اوپر، بیٹھنے کے اوپر۔ اگر اللہ نے ہم سے یہ نعمت لے لی پھر ہمیں اس کی قدر آئے گی، لیکن اس وقت تو ہم پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا اس کو حاصل کرنے کا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم یہ ملک ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ہم بادشاہت ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جو زمین کے اوپر نماز کا قیام کرتے ہیں، جو زمین کے اوپر زکوٰۃ کا قیام کرتے ہیں، جو زمین کے اوپر میرے احکامات کو بحال کرتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ دیتا ہوں، کسی بھی ملک کی باغ دوڑ دیتا ہوں۔ اور جب مسلمان اللہ کا نافرمان ہو جائے اور عورتیں عوریاں ہو کے نکل آئیں اور نوجوان نسل وہ اوارہ ہو جائے اور ناچ گانے کی رسیہ ہو جائے اور قرآن زندگیوں سے نکل جائے، نماز کی طرف متوجہ نہ ہوں، شرم و حیا ہم سے رخصت ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت کے لیے ہم اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنے کے لیے ہم تیار رہیں کہ اللہ کبھی بھی ہم سے یہ ملک لے سکتا ہے، اللہ کبھی بھی ہم سے یہ نعمت لے سکتا ہے، لہٰذا ہم اس محنت کی قدر کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ ملک ہماری جاگیر کے طور پہ نہیں دے دیا، یہ ملک اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کی قدر کریں، امانت کا حق ادا کریں۔ اگر ہم نے امانت کا حق ادا نہ کیا تو یقین جانے اگر اللہ نے ہم سے یہ ملک لے لیا تو ہم سجدہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، اور یہ سارا آج ہم سکون سے جو سوتے ہیں وہ اس ملک کے عوض سوتے ہیں، آج ہم سکون سے جو سانس لیتے ہیں وہ اس ملک کے عوض لے رہے ہیں۔ یہ ملک ہمارا گھر ہے، یہ ملک ہماری چھت ہے، ہم اس ملک کو ڈبوئیں نہیں، خدا را اپنے ہاتھوں سے ملک کو نہ ڈبوئیں۔ ہمارا کوئی بہترین اگر کالج سے پڑھتا ہے، یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتا ہے، اس کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے میں بیرون ملک چلا جاؤں۔ جو پاکستان جس نے مجھے تعلیم دی، جس نے مجھے اس زیور سے آراستہ کیا، مجھے کسی قابل بنایا کہ میں اس کے اندر میں نے اس سے علم لیا ہے، آج میں اس قابل بناؤں کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں، میں باہر چلا جاتا ہوں، میں باہر جا کر ڈاکٹر بن جاتا ہوں، میں باہر پیسے کی خاطر، پیسہ مقصد ہے، پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ حقیقت ہے۔ ہم اس ملک کے لیے خدا را کوئی مولوی ہے، کوئی دیندار ہے، کوئی بے دین ہے، جو بھی ہے وہ اس ملک کی خیر خواہی کے لیے کام کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی چاہے کوئی دیندار ہے کوئی بے دین، وہ اس ملک کو کھوکھلا کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اگر یہ ملک کھوکھلا ہو گیا کیا فائدہ ایسے پیسوں کا، کیا فائدہ ایسے مال کا، کیا فائدہ ایسی عزت کا؟ یہ کل ہمیں اس کی قدر آئے گی۔ آج یہ ملک ہمارے پاس ہے، میں بار بار یہی عرض کروں گا خدا را ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، ہم اس میں سچائی کا بول بالا کریں، ہم اس کو برائی سے پاک کریں، اللہ کے احکامات کو لے کر آئیں، نبی کے طریقے کو لے کر آئیں، اس نعمت کی قدر کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، پوچھیں ان لوگوں سے جن کے روزانہ سروں سے دوپٹے سرک جاتے ہیں، پوچھیں ان لوگوں سے جن کے روزانہ سہاگ اجڑ جاتے ہیں، پوچھیں ان لوگوں سے جن کے روزانہ جو یتیم ہو جاتے ہیں، ان بچوں سے پوچھیں جو بے آسرا رہ جاتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ہم اس نعمت کا حق ادا کرتے۔ اس 14 اگست میں ہم یہ تہیہ کریں کہ یا اللہ جو کمیاں ہم سے ہو گئی ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ہم یہ آوارگی چھوڑ دیں، ہم یہ ناچ گانا چھوڑ دیں، ہم یہ برائی چھوڑ کر ہم مسجدوں کو آباد کریں، ہم اس 14 اگست کو نمونہ بنا دیں، ہم مسجدوں کی طرف رجوع کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میرا شکر ادا کرو میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ آج ہم کہتے ہیں فلانے نے سازش کر دی، فلانے نے خراب کر دیا، فلانے نے ایسا کر دیا۔ ہم خود سوچیں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کے ساتھ۔ ہم اللہ کے در پہ جھکیں، ہم اللہ سے مانگیں، ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت یقین جانے اس ملک کی حفاظت کو مضبوط کرے گا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگ لے کر آئے گا، اگر عوام اچھی ہو جائے اللہ حکمران اچھے لے کر آتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے عمال بن جاتے ہیں، تمہارے امیر بن جاتے ہیں۔ جب عوام الناس بگڑتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر برے حکمران لے کر آتے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھنا چھوڑ دیں،
ہم دوسروں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ میں سنور گیا یہ کہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ معاشرہ سنور گیا تو سب سنور جائے گا، نہیں۔ آپ یہ ذہنیت رکھیں کہ میں سنور گیا، میں حقوق ادا کرنے والا بن گیا تو سب حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ میں سنور جاؤں، میں اپنے سے شروع کریں، یہ ابتدا اپنے سے شروع کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے اس اصلاح کو شروع کریں، اور اپنے گھر کے باہر کی صفائی کا خیال کریں، اپنے گھر کو قوانین کے مطابق اس کے جو ہمارے اوپر ملکی قوانین ہیں وہ ہم لاگو کریں۔ اور اگر میں کسی جگہ نوکری کر رہا ہوں تو اپنی نوکری کو تہ دل کے ساتھ اور امانت کے ساتھ، اور اپنی اس عہدے کو جس پر مجھے اللہ نے فائز کیا ہے، میں اس ملک کی خدمت سمجھ کر اس عہدے پر کام کرنے والا بنوں۔ اور اگر کوئی پڑھ لکھ کے باہر اس کے اچھے نمبر آئے ہیں، ڈگری لے لی ہے، یا اس کے پاس کوئی اچھا ہنر ہے، تو وہ گلے کاٹنے والا نہ بنے، بلکہ وہ اس ملک کے عوام کی، اس ملک کی خدمت کرنے والا بنے۔ اپنی ذات سے شروع کرے، کرتے کرتے فرد سے پھر گھرانہ بنتا ہے، اور گھرانے سے پھر معاشرہ بنتا ہے، اور کرتے کرتے انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ معاشرہ اصلاح والا معاشرہ بن جائے گا، اور یہ معاشرہ محبت والا معاشرہ بن جائے گا، اور یہ معاشرہ خیر خواہی والا معاشرہ بن جائے گا۔ لہٰذا میں بھی نیت کرتا ہوں، اپنی ذات سے ابتدا کروں گا، آپ سب بھی نیت فرمائیں۔